گاؤں کی ایک چھوٹی سی کچی بستی میں نائلہ کی شادی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ سے اپنے اسکول، محلے اور حتیٰ کہ اپنی سہیلیوں میں بھی خاموش مزاج اور دھیمی طبیعت کے طور پر پہچانی جاتی تھی۔ اس کے والدین اکثر کہا کرتے تھے کہ ہماری بیٹی زیادہ بولنے والی نہیں ہے، بس مسکرا کر سب کچھ سہ جاتی ہے۔ شاید اس لیے جب اس کی شادی عمران کے ساتھ طے پائی تو سب نے سوچا کہ نائلہ اپنی خاموشی سے گھر کو جنت بنا دے گی، مگر قسمت کے کھیل نرالے تھے۔ عمران ایک ضدی اور سخت مزاج انسان تھا جو ہر بات پر غصہ کرنے اور اپنی آواز بلند کرنے کا عادی تھا۔ شادی کے چند دن بعد ہی نائلہ نے محسوس کر لیا کہ اس کی خاموش طبیعت اس کے شوہر کو راس نہیں آ رہی، بلکہ وہ اس کی چپ کو کمزوری سمجھ کر اسے نظر انداز کرنے لگا۔ گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں پر طعنہ زنی، کھانے میں نمک زیادہ یا کم ہو جانے پر ڈانٹ ڈپٹ، مہمانوں کے سامنے بے عزتی، یہ سب معمول بنتا جا رہا تھا۔ لیکن نائلہ ہر بار خاموش رہتی، آنکھوں میں آنسو لے کر سب کچھ سہ جاتی۔ وہ سوچتی کہ شاید وقت کے ساتھ عمران کا رویہ بدل جائے گا اور وہ اس کی خاموش قربانیوں کو سمجھ لے گا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عمران کے تیور مزید سخت ہوتے گئے۔ وہ اکثر دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتا، دیر رات گھر آتا، کبھی موبائل پر مصروف رہتا تو کبھی سگریٹ کے دھوئیں میں ڈوبا رہتا۔ نائلہ دل میں گھٹتی رہتی مگر زبان پر کبھی ایک لفظ نہ لاتی۔ وہ چاہتی تو اپنے والدین کو سب کچھ بتا سکتی تھی، مگر نہیں، اسے ڈر تھا کہ اگر وہ بولی تو ماں باپ کا دل ٹوٹ جائے گا، معاشرے کی باتیں انہیں پریشان کر دیں گی، اور وہ کبھی نہ چاہتی تھی کہ والدین کو اپنی شادی کے ناکام ہونے کا دکھ سہنا پڑے۔ اس کی خاموشی دن بدن گہری ہوتی جا رہی تھی اور عمران کی لاپرواہی بھی بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ گھر کے دوسرے افراد بھی سوچنے لگے کہ یہ لڑکی شاید واقعی بے حس ہے، جسے کسی بات کا فرق نہیں پڑتا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ نائلہ کے دل میں ایک طوفان پل رہا تھا۔ وہ ہر رات اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر کر آنسو بہاتی اور دعا کرتی کہ یا اللہ میرے شوہر کے دل کو نرم کر دے، میری قربانیوں کو قبول فرما، میری چپ کو میری طاقت بنا دے۔ مگر انسان اکثر اس وقت تک نعمت کی قدر نہیں کرتا جب تک اسے کھو نہ دے۔ ایک دن عمران کو دفتر میں بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک غلطی کے باعث باس نے سخت ڈانٹ پلائی، دوستوں نے بھی منہ موڑ لیا۔ وہ ٹوٹا ہوا سا گھر آیا تو پہلی بار نائلہ کی خاموش موجودگی نے اسے سہارا دیا۔ نائلہ نے بنا کچھ کہے اس کے لیے چائے بنائی، اس کے سامنے بیٹھ کر بس آنکھوں سے حوصلہ دیا۔ عمران نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی بیوی کی چپ کے پیچھے کتنی محبت چھپی ہے۔ وہ بولتی نہیں مگر اس کے عمل اور رویے میں ایک سکون ہے۔ وہ چاہتا تو غصے میں گھر کا ماحول بگاڑ سکتی تھی، مگر اس نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ وہ چاہتی تو والدین کو شکایت لگا سکتی تھی، مگر اس نے کبھی نہیں کیا۔ اس نے ہر دکھ کو سہ کر بھی اس کا مان رکھا۔ یہ سوچ کر عمران کے دل میں ایک عجیب سی کسک جاگی، لیکن ابھی بھی اس کے دل کی سختی پوری طرح پگھلی نہ تھی۔ اس نے دل میں عہد تو کیا کہ ہم اپنی بیوی کی قدر کرے گا، مگر زبان پر معافی مانگنے کی ہمت نہیں جٹا سکا۔ نائلہ اب بھی دعا گو تھی، وہ چاہتی تھی کہ عمران کا دل بدل جائے، مگر کہانی کا اصل رخ تب پلٹا جب ایک دن نائلہ کی طبیعت بگڑ گئی۔ مسلسل چپ اور اندرونی دکھ نے اسے اندر سے بیمار کر دیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ڈپریشن اور ٹینشن کی وجہ سے ہے۔ عمران کی آنکھوں کے سامنے دنیا گھوم گئی۔ اس نے پہلی بار سوچا کہ اگر اس کی بیوی اس کی زندگی سے چلی گئی
تو وہ کس کے سہارے جیے گا؟ وہ جو ہمیشہ ہر وقت بولنے والوں کے درمیان رہتا تھا، ہنسی مذاق کا عادی تھا، مگر حقیقت میں جب دل ٹوٹا تو اسے احساس ہوا کہ اصل سکون اس کی گھر کی خاموش عورت میں ہے، جس کی چپ کے پیچھے محبت کا ایک سمندر ہے۔ عمران نے پہلی بار اپنی زندگی کے آئینے میں خود کو دیکھا اور سوچا کہ میں نے اس معصوم لڑکی کو کیا دیا سوائے دکھ کے، آنسو کے اور زخم کے۔ لیکن کیا ابھی وقت باقی ہے کہ میں اپنی غلطیوں کا ازالہ کر سکوں؟ یہی وہ سوال تھا جو عمران کے دل میں گھر کر گیا، اور اسی لمحے اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی چپ رہنے والی بیوی کی آواز بنے گا، اس کی آنکھوں کی نمی کو مسکراہٹ میں بدلے گا۔ لیکن کیا نائلہ کے دل کے زخم اتنے گہرے ہیں کہ وہ بھر سکیں گے، یا پھر بہت دیر ہو چکی ہے؟ یہ فیصلہ وقت کرے گا۔ رات کی خاموشی میں جب پورا گاؤں نیند کی وادیوں میں ڈوبا ہوا تھا، نائلہ اپنے کمرے کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی سانسیں بھاری ہو رہی تھیں اور دل کے بوجھ نے اس کے وجود کو کمزور کر دیا تھا۔ عمران کمرے میں آیا تو پہلی بار اس نے اپنی بیوی کی حالت کو غور سے دیکھا۔ وہ کمزور ہو چکی تھی، چہرے پر زردی اور آنکھوں میں اداسی تھی۔ عمران کے دل پر بجلی سی گری، اسے یوں لگا جیسے وہ اپنی دنیا کو کھو بیٹھا ہے۔ وہی نائلہ جو کبھی دلہن بن کر اس کے گھر آئی تھی اور جس نے اپنی چپ سے گھر کو جوڑنے کی کوشش کی تھی، آج اپنی جان کی بازی ہارتے ہارتے جی رہی تھی۔ عمران کے دل میں ایک طوفان اٹھا۔ اس نے پہلی بار نائلہ کا ہاتھ پکڑ کر نرم لہجے میں کہا، نائلہ، میں بہت برا شوہر رہا ہوں۔ میں نے تمہیں وہ مقام نہیں دیا جس کی تم حقدار تھی۔ میں تمہاری خاموشی کو کمزوری سمجھتا رہا، لیکن آج مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ خاموشی ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ تم نے میری زندگی کے ہر دکھ کو برداشت کیا، میری سختی کو سہ لیا، مگر تم نے کبھی شکوہ نہیں کیا، اور میں نے تمہیں صرف تکلیف دی۔ مجھے معاف کر دو۔ یہ وہ الفاظ تھے جو نائلہ نے برسوں سے سننے کی دعائیں کی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن وہ پھر بھی کچھ نہ بولی۔ صرف آنکھوں کے اشارے سے اس نے بتایا کہ وہ اسے معاف کر چکی ہے۔ عمران کے اندر ایک عجیب سکون اتر گیا۔ اس رات وہ اپنے رب کے حضور سجدے میں گرا اور دعا کی کہ یا اللہ، مجھے وہ شوہر بنا جو اپنی بیوی کو خوشیاں دے، جو اس کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدل دے۔ اگلے دن سے عمران کا رویہ بدل گیا۔ اس نے اپنی زندگی کا مقصد اپنی بیوی کی خوشی کو بنا لیا۔ وہ جو کبھی دوستوں کے ساتھ راتیں گزارا کرتا تھا، اب جلدی گھر آنے لگا۔ جو کبھی کھانے میں نقص نکالتا تھا، اب نائلہ کے ہاتھ کے ذائقے کی تعریف کرنے لگا۔ جو کبھی موبائل اور سگریٹ میں وقت ضائع کرتا تھا، اب اپنی بیوی کے ساتھ باتوں میں وقت گزارنے لگا۔ نائلہ حیران تھی کہ کیا واقعہ ہی یہ وہی عمران ہے؟ اس کے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوا کہ شاید اس کی برسوں کی خاموش دعائیں رنگ لا رہی ہیں، مگر اس کا جسم ابھی بھی کمزور تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ نائلہ کو محبت، توجہ اور سکون کی ضرورت ہے۔ عمران نے تہیہ کیا کہ وہ اپنی بیوی کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ اس نے اسے گاؤں سے شہر لے جا کر علاج کروایا، خوبصورت کپڑے دلوائے، پارک اور تفریح مقامات پر لے گیا۔ سب کے سامنے فخر سے کہا، یہ میری بیوی ہے، میری زندگی کی سب سے قیمتی امانت۔ نائلہ کی آنکھیں یہ سب دیکھ کر نم ہو جاتی، مگر وہ اب بھی زیادہ نہ بولتی۔ اس کی خاموشی ہی اس کا زیور تھی۔ اب عمران اس خاموشی میں بھی الفاظ پڑھنے لگا تھا۔
اور جان گیا تھا کہ محبت کو لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ احساس اور رویہ ہی اصل زبان ہے۔ وقت گزرتا گیا اور نائلہ کی صحت بہتر ہونے لگی۔ گھر کا ماحول سکون سے بھر گیا، لیکن زندگی ہمیشہ سیدھی لکیر کی طرح نہیں چلتی۔ ایک دن اچانک عمران کے دفتر سے نوکری ختم ہونے کی خبر آئی۔ حالات پھر سے آزمائش میں آ گئے۔ دوستوں نے پھر کنارہ کشی اختیار کر لی۔ مالی تنگی نے گھر کو گھیرا، مگر اس بار سب کچھ مختلف تھا، کیونکہ عمران اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ایک بیوی تھی جو ہمیشہ چپ رہتی تھی، لیکن اس کی چپ میں ہمت، حوصلہ اور محبت تھی۔ نائلہ نے عمران کو تسلی دی کہ کہا کچھ نہیں، مگر ہر وقت اس کے ساتھ کھڑی رہی۔ اپنے زیورات بیچ دیے تاکہ گھر کے اخراجات چل سکیں۔ جب عمران تھکن سے ہار ماننے لگتا تو نائلہ کے نرم ہاتھ اس کا سہارا بن جاتے۔ عمران نے تب جانا کہ اصل دولت بیوی کے ساتھ کا نام ہے۔ اس کی چپ وہ خاموش دعا ہے جو شوہر کی دنیا بدل دیتی ہے۔ چند مہینوں کے جدوجہد کے بعد عمران کو نئی نوکری ملی، حالات بہتر ہوئے اور اب وہ زندگی کا اصل مطلب سمجھ چکا تھا۔ نائلہ کی خاموشی نے اسے وہ سبق سکھایا تھا جو کوئی اور نہیں سکھا سکتا تھا، وہ یہ کہ بیوی کو ہمیشہ عزت دو، محبت دو، کیونکہ وہی تمہاری دعا ہے، تمہارا سکون ہے، تمہارا جینا ہے۔ نائلہ اب بھی زیادہ نہیں بولتی تھی، لیکن عمران ہر دن ہر لمحہ اس کی آنکھوں میں محبت کے الفاظ پڑھتا اور دل ہی دل میں کہتا کہ میری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ میں نے اپنی چپ رہنے والی بیوی کو آخر کار خوش کر دیا ہے، اور وہ گھر جو کبھی آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا آج ہنسی اور سکون سے جگمگا رہا تھا۔ یہ سب ایک بیوی کی چپ کی بدولت تھا، جس نے نہ صرف ایک شوہر کو بدل دیا بلکہ ایک بکھرتے ہوئے گھر کو سنبھال دیا۔ اگر آپ ایسی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔